شہداء کربلا جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ان کا یہ پیغام دے کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ میرے امام کا تذکرہ کرنے والوں، تذکرہ سننے والوں، یہ اسے آپ رسماً گفتگو نہ سمجھیں، اسے آپ رسماً جلسہ نہ سمجھیں کہ آئے ذکر امام پاک سنا، بعد میں پھر ہم نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے ہمارا کردار یزیدی لگتا ہے۔ ہم کہلانے کو حسینی ہیں، ہم کہلانے کو حسینی ہیں، لیکن ہمارے افعال بتاتے ہیں کہ ہمارا کردار کس کی نشاندہی کر رہا ہے، ہمارا صبح شام بیٹھنا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہماری گفتگو کا انداز کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا ہم حسینی گفتگو بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم حسینی بولتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہماری سیرت کے اندر وہ حسینی پہلو ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آئیے عزیزان محترم، 9 محرم الحرام ہے، 9 محرم الحرام ہے اور عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں سے حضرت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں سے آواز آتی ہے، اے شہزادہ رسول امام علی اکبر اٹھئے اور اذان کہیے۔ اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سامنے یزیدی لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، وہاں سے بھی اذان آتی ہے، وہاں سے بھی اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ ایک جماعت یہاں پہ ہوتی ہے حسینی خاندان کی اور ایک جماعت وہاں یزیدی کراتے ہیں۔ وہاں کا امام کون ہے اور یہاں کا امام کون ہے؟ بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر یہ بات صرف اتنا سمجھنا ہے کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، ہماری بھی داڑیاں ہیں، وہ بھی سجدے کرتے ہیں، ہم بھی سجدے کرتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی رسول کا نام لیتے ہیں، ہم بھی رسول کا نام لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ پھر یہ تقسیم کیوں ہے؟ پھر یہ تقسیم کیوں ہے؟ پھر یہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں، وہاں بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، حسینی خیموں سے بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، یہاں یزیدی خیموں سے بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ وہاں بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے، یہاں بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے، لیکن جماعت میں فرق ہے، امام میں فرق ہے۔ وہاں کوئی یزیدی امام ہے، یہاں سیدنا امام حسین خود امام بن کر کھڑے ہیں۔ اب ذرا فرق محسوس کرنا ہوگا، اب ذرا فرق محسوس کرنا ہوگا۔ اذان وہاں بھی ہوئی ہے، داڑیاں وہاں بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے وہاں بھی موجود ہیں، حفاظ وہاں بھی موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے وہاں بھی موجود ہیں، رسول کا نام لینے والے وہاں بھی موجود ہیں۔ ارے ہمیں چکما مت دو، ہم جانتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ محبت اہل بیت کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مقام صحابہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جہاں حسینی آذان ہو، جہاں امام حسین امام ہو، اسی کے اقتداء میں نماز پڑھی جاتی ہے، انہی کے اقتداء میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ جہاں اذان دینے والے شہزادہ رسول ہو، پھر دیکھنا کہ مصلی پہ کون کھڑا ہے۔ ارے وہاں یزید کو ماننے والے کھڑے ہیں، یہاں حسین کو ماننے والے کھڑے ہیں۔ اور ہم حسینی کیوں نہ بنے، حسینی کیوں نہ بنے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سیدنا امام حسین کے پاؤں پر مٹی آ جاتی ہے، گرد لگ جاتی ہے، غبار لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں صحابہ بتا گیا کہ اہل بیت کا ادب کیسے کرنا ہے۔ تم اہل بیت کے نام پر بلا کر صحابہ کا بغض سمجھاتے ہو، ہم اہل بیت کے نام پر بلا کر اہل بیت کی محبت بھی سمجھاتے ہیں، صحابہ کا مقام بھی سمجھاتے ہیں۔ تمہاری یہ چوری اب نہیں چلے گی، تمہاری یہ چوری اب نہیں چلے گی، تمہارے یہ باطل نظریات اب نہیں چلیں گے، تمہارے یہ باطل عقیدے اب نہیں چلیں گے۔ ہر سنی کو بیدار ہوگا، محفل وہی قبول ہے جہاں اہل بیت کی محبت بھی ہو، صحابہ کی محبت بھی ہو۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ اہل بیت کا مال کھایا ہے، ان کا حق غصب کیا ہے۔ یہ تمہاری گندی سوچ ہوگی، یہ تمہارے باطل نظریات ہوگے۔ صحابہ بتا گئے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پہ گرد لگتی ہے نا، ابو ہریرہ نے جب دیکھا آگے بڑھے اور اپنی دستار مبارک اتاری،
یارو رومال سے بھی صاف کر سکتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بھی صاف کر کے جھاڑ سکتے تھے، اپنی دستار اتار کے ابو ہریرہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں صاف کیے ہیں، مٹی ہٹائی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میرے نانا جان کے نواسے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، شہزادہ رسول ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں پکے حسینی بنو گے؟ پکے حسینی بنو گے؟ حسینی کردار بھی ادا کرو گے؟ سامنے یزیدیوں کا لشکر ہو، ہزاروں کا لشکر ہو، سامنے تیر اور تلواروں کی بارش ہو، اور پھر حضرت امام علی مقام زخموں سے چور چور ہو جائیں، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے، حسینی تو نماز سے بھاگنے لگ جاتا ہے، تو سجدوں سے دور ہونے لگ جاتا ہے، تو مسجدوں سے دور بھاگتا ہے۔ میرا حسین وہ ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی رب کو سجدہ کر رہا ہے۔ میرا امام علی مقام وہ ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کر رہا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیو، آؤ، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنا اب کردار بھی حسینی بنانا ہوگا، کردار بھی حسینی بنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔